السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن احمدیہ اشاعت اسلام بھارت کے اس یوٹیوب چینل پر آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج سے ہم اس چینل پر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مجدد، محدث، امام مہدی، مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کلام سے قرآن مجید کی لطیف تفاسیر جن سے انسانی زندگی اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب ملتا ہے، ان مضامین کے اوپر ہم انشاءاللہ العزیز آج سے بات کریں گے۔ اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ کو اسلام اور قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب چاہیے، تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کلام سے آپ کو وہ مل سکتا ہے۔ اور جن قرآنی آیات یعنی کہ قرآن کی جن تفاسیر کا مرزا صاحب نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، اگر ہم ان تفاسیر کو دیکھیں اور سمجھیں تو ہمیں یہ بالکل بھی مرزا صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا، اس بات پر جس بات پر مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں قرآن مجید کے اندر جو چھپی ہوئی اسرار اور مغائز ہیں اس کو دنیا کو بتانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور انہوں نے یقیناً اپنے اس حق کو ادا کیا اور خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ان چیزوں کا احساس آپ کو انشاءاللہ العزیز اس سیریز میں ہوگا۔ آج جو ہم پہلے اس ایپیسوڈ کے طور پر جو ہم یہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامی اصول کی فلسفی سے ہے، اور اسلامی اصول کی فلسفی میں جو مرزا صاحب نے ایک سوال کا جواب اس میں لکھا جو ایک جلسہ کے لیے پڑھا گیا، اور وہ کتابی شکل میں آج جو ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ مرزا صاحب نے اس کتاب میں جن 5 سوالات کے جواب دیے، اس میں سے پہلے سوال کے جواب میں جو پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ انسان کی طبعی، اخلاقی اور روحانی حالت کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کے مذہب کی کتاب میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں مرزا صاحب نے بڑی تفصیل سے حاضرین کو سمجھایا، اور اس کتاب میں درج ہے۔ اس تفصیل کو اگر ہم سمجھتے اور ہم اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریں تو یہ سمجھیے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جو اعتراضات یا جو پریشانیاں ایک انسان کو لاحق ہوتی ہیں ان سب کا جواب مرزا صاحب نے اس ایک تفسیر میں قرآن مجید کے اسرار میں، قرآن مجید کے مغز میں جو چھپا ہوا تھا اس کو ظاہر کر کے فرمایا۔ جب میں یہ آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اسے بتایا، تو آپ جب اس تفسیر کو سنیں گے اور اس تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ضرور مرزا صاحب نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر اس چیز کو بتایا ہے۔ چلیے ہم دیر نہیں کرتے ہیں، ہم اس چیز کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے طبعی اور اخلاقی روحانی حالت کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید نے اس سوال کے جواب میں 3 نفسوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ 3 نفس بنیادی طور پر انسان کے ہر شعبے میں کام کرتے ہیں، اور ایک انسان کو اگر روحانی لحاظ سے اس چیز کا ذکر کیا جائے تو طبعی حالت اخلاقی حالت کو بناتے ہیں، اور اخلاقی حالت پھر آگے روحانی حالت کو بنا کر خدا تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان 3 نفسوں کو کس نام سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور یہ کس طرح سے طبعی حالت اور اخلاقی حالت اور روحانی حالت کہلاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے پہلی جو طبعی حالت ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے اس نفس کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان النفس الامارۃ بالسوء، یعنی سورہ یوسف کی یہ 45 نمبر کی آیت ہے
کہ نفس امارہ جو ہے نا برائی کی طرف انسان کو رغبت دلاتا ہے، یعنی کہ جو ایک طبعی حالت ہے، ایک طبعی طبیعت میں جو خلق، جس کو خلق نہیں کہہ سکتے، وہ طبیعت میں رکھا گیا ہے ہر انسان کے، جانوروں کے، دیوانوں کے، ہر انسان اور دیوانے اور جانوروں کے اندر وہ یہ ساری صفات تو موجود ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال جو کر پاتا ہے وہ انسان کر پاتا ہے، اس کو سیکھ کر، اس کو جان کر۔ اور جو ان طبعی حالات میں ترقی نہیں کرتے، وہ اسی حالات میں رہتے ہوئے وحشیانہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو طبعی حالت کا ذکر کیا، یہ نفس امارہ کے طور پر کیا۔ پھر قرآن مجید سے جو اخلاقی حالت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ یہ القیامہ میں یہ اس آیت کا ذکر ہے، اور اس سے مرزا صاحب نے بتایا کہ اس جو دوسری حالت ہے، یعنی کہ دوسری اخلاقی حالت ہے، اس حالت کو قرآن مجید نے نفس لوامہ سے موسوم کیا ہے۔ اس کی مزید تفسیر جو ہے، جب ہم اس کے تعارف کو پڑھیں گے تب ہمیں اور مزید تفسیر جو ہے نا سمجھ آئے گی۔ اور تیسری حالت جو روحانی حالت کے بارے میں مرزا صاحب نے بتایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ الفجر کی 27 سے 31 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے جو روحانی حالت کے جو نفس کو نفس مطمئنہ کہا، یعنی روحانی حالت پر پہنچنے والی حالت کو نفس مطمئنہ کی حالت سے موسوم کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا، اور اس حالت میں واپس آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، اور تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور میری جنت میں شامل ہو جا۔ تو یہ 3 حالات ہیں جن کا اس سوال میں ذکر بھی کیا گیا تھا کہ طبعی حالت نفس امارہ کے طور پر، اخلاقی حالت نفس لوامہ کے طور پر، اور روحانی حالت نفس مطمئنہ کے طور پر۔ یہ قرآن مجید نے ان تینوں حالات کا جو ہے نا نام قرآن مجید میں یہ اس طرح رکھا ہوا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طبعی حالت کے تعارف کے بارے میں مرزا صاحب نے اس میں جو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اخلاقی حالات کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد روحانی حالت کے بارے میں بتایا، اس سب سے پہلے یہ بات بتایا کہ طبعی حالت دراصل اپنے میں ترقی کرتے کرتے بتدریج نفس لوامہ تک پہنچتے ہیں، اور نفس لوامہ بھی ترقی کرتے کرتے پھر نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ نفس طبعی حالت کس کو کہتے ہیں؟ طبعی حالت کا مطلب جیسے ایک انسان کے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر رحم بھی ہوتا ہے، اس کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پیار بھی ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ہر چیز پائی جاتی ہے۔ ایک بچے میں آپ جب دیکھیں گے کہ ہر طبیعت پائی جاتی ہے، لیکن وہ ان کا استعمال صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر نہیں کرتا۔ جیسے کہ اگر غصہ ہونا ہے اس کو، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس جگہ غصہ ہونا ہے۔ ہنستا ہے تب اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ مجھے کس جگہ ہنسنا ہے۔ اور جب بھی وہ کسی بھی طبیعت کا اپنا اظہار کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ تمیز نہیں کر پاتا کہ مجھے کس جگہ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو یہ ایک طبعی حالت ہوتی ہے اخلاقیات کی۔ ایسی ہی حالت جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی اپنے غصے کا، اپنے پیار کا، یا کسی بھی طرح کے خلق، جس کو خلق کہتے ہیں، طبعی حالت، جس کو طبعی حالت کہا جاتا ہے، اس کا وہ اظہار اپنے طور پر نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ اس حالت کو ایک وحشیانہ حالت کہا جاتا ہے، وحشیانہ حالت۔ لیکن اب جب ہم انسانوں میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس طبعی حالت کو انسانوں میں کس طریقے سے اور کس حد تک جو ہے نا ہم جان سکتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ جب تک 8 سے 9 سال 10 سال تک نہیں جاتا اور اس کو اخلاق نہیں سکھائے جاتے، تب تک وہ اپنے ان سارے طبیعتوں کا اظہار وحشیانہ طور پر کرتا رہتا ہے، اس میں تمیز نہیں کر پاتا۔ لیکن جب بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو یہ سکھانے لگ جاتے ہیں ماں باپ کہ کس جگہ غصہ کرنا ہے، کس جگہ جو ہے نا ہنسنا ہے، کس جگہ جو ہے رونا ہے، کس جگہ تمہیں جو ہے نا نہیں آنا ہے، کس جگہ نہیں جانا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں جب اس کو تعلیم دینے شروع کی جاتی ہے،
تب وہ اس سے ترقی کرتے کرتے پھر نفس لوامہ کی حالت میں قدم رکھنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ اپنے جو طبعی حالت ہے اس کو اخلاق کے رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کس جگہ ہنسنا ہے، کس جگہ رونا ہے، کس جگہ مجھے مانگنا ہے، کس جگہ مجھے نہیں مانگنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اس کی طبیعت میں آنے لگ جاتی ہیں تو یہ اخلاق کا رنگ ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جس قدر بچوں کی تعلیم کے اوپر ان کے والدین دھیان دیتے ہیں، ان کے جو ہے نا ماحول کے لوگ دھیان دیتے ہیں، تب تک جو ہے نا یہ حالت جو ہے وحشیانہ میں رہتا ہے، لیکن وحشیانہ سے ترقی تب کر جاتا ہے جب اس کے اوپر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ 10 سال 12 سال کے بعد جو ہے نا نفس لوامہ کی حالت میں آنی شروع ہو جائے، اور جب نفس لوامہ کی حالت میں وہ انسان آتا ہے تو اس کا عرصہ جو ہے نا بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں اس کو وہ تعلیم ملنے شروع ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں گہرائی سے جاننے لگ جاتا ہے، جیسے نفرت کے بارے میں وہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کس جگہ نفرت کرنی ہے، کس جگہ نہیں کرنی، کس جگہ کتنی نفرت کا اظہار کرنا ہے، کس جگہ بالکل بھی نفرت کا اظہار نہیں کرنا، کس جگہ محبت کا کتنی گہرائی سے اظہار کرنا ہے، کس جگہ کتنے کمتر طریقے سے اظہار کرنا ہے۔ تو وہ سب چیزوں کو جاننے لگ جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بتدریج ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور نفس لوامہ کی حالت میں وہ کبھی غلطی بھی کرتا ہے لیکن پھر اس سے سدھر جاتا ہے، کیونکہ اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے۔ کیوں کرتا ہے ملامت؟ کیونکہ وہ جاننے لگ جاتا ہے کہ ان اخلاقی حالات کا جو ہے نا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ حالت جس قدر جو انسان جتنی جلدی ان حالات کے اوپر قابو پا کر اور ان حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے آگے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ کی حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ کی حالت میں آتا ہے، چاہے وہ اپنے کسی بھی عمر کے پڑاؤ پر آئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی روحانی ترقی اور روحانی کامیابی کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے۔ تب وہ سارے کے سارے برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے نا پہنچنے کے لیے قدم مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی حالت کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اب نفس مطمئنہ کی حالت میں آ چکا۔ تو یہ 3 نفس ہیں، ان تینوں نفسوں کا ذکر مرزا صاحب نے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بارے میں، اس کے اصلاح کے بارے میں بھی قرآن مجید سے ہی بتانے کے لیے مرزا صاحب نے یہ بتایا کہ ان تینوں حالتوں کا، ان تینوں نفسوں کا جو نفسوں کی جو اصلاح ہے اس کو کرنے کے لیے قرآن مجید نے بتدریج تعلیمات جو ہے نا بیان فرمائی ہیں، اور بتدریج جو ہے نا قرآن مجید میں تعلیمات کا ذکر ملتا ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ اگر ایک انسان طبعی حالت میں ہوتا ہے تو طبعی حالت سے انسان کو اخلاقی حالت میں لانے کے لیے قرآن مجید نے ہر طرح کے جو حرام و حلال کا ذکر کر دیا، کس طرح کھانا کھانا ہے، کس طرح پانی پینا ہے ان کا ذکر کر دیا، کس طریقے سے تمہیں جو ہے نا دوسروں سے پیش آنا ہے، کس طریقے سے کس سے اخلاقی طور پر پیش آنا ہے، ان ساری تعلیمات کا جو ہے نا قرآن مجید نے ذکر کرتے ہوئے ایک طبیعت کو اخلاقی رنگ میں لانے کی تعلیمات بنیادی طور پر دی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں دکھ جاتا ہے۔ اور جو آپ کے اسکرین پر جو یہ جتنی بھی آیتیں دکھ رہی ہیں، ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے جو ایک انسان کو کس طریقے سے اپنی طبعی حالت سے اوپر جانا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اور بھی ایسے غوامیز اور ایسے اسرار جو ہے بتائے ہیں ان حالات کو پہ کتنی جلدی ترقی کر کے انسان جو ہے اخلاقی حالات کے اوپر قدم مارنا شروع کر سکتا ہے۔ اب ایک بات جو ہے اس جگہ یہ بتانا مقصود ہے، جس کا ذکر مرزا صاحب نے اپنی اس تفسیر میں کیا ہے، اور یہ تفسیر اور یہ کتاب پڑھنے لائق ہے۔ اس میں مرزا صاحب نے یہ بتایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ تینوں نفس جو ہے کام کرتے ہیں، اور اگر ان تینوں نفسوں سے سیکھ کر انسان اپنی پوری زندگی میں جس راہ پر بھی وہ جانا چاہ رہا ہے اس راہ پر ان تینوں نفسوں
کا استعمال کر کے اس پر جانا شروع کرے تو کامیابی ضرور اس کو ملے گی۔ وہ کیسے؟ جیسے جب ایک اسکول کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ ایک اسکول میں جو سلیبس ہوتا ہے وہ ان تینوں نفسوں کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک طبعی حالت یعنی کہ طبعی تعلیم جو شروع کی کلاسوں میں انسانوں کو یا بچوں کو دی جاتی ہے، جس میں کس طریقے سے ہم اپنے اخلاق کو پا سکتے ہیں، کس طریقے سے کسی بھی سبجیکٹ کو اگر پڑھایا جاتا ہے تو اس کو بالکل بنیادی چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان بنیادی چیزوں کو اگر کوئی بچہ سمجھے گا تو آگے کی کلاسوں میں جا کے، یعنی کہ جب وہ نفس لوامہ یعنی کہ جب ان تعلیمات کو تفسیر سے پڑھنا شروع کرے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کلاس میں اس کو کام آنی شروع ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی سبجیکٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ پہلے دوسری یا تیسری کلاسوں میں بنیادی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر ان کے بعد جب 5ویں یا 6ویں یا 7ویں یا 8ویں کی جو کلاسوں میں جب بچہ جاتا ہے تو وہاں پر ان بنیادی چیزوں سے اوپر اٹھ کر اس کو تھوڑی تفصیل سے سمجھنا شروع کرتا ہے، اور تفصیل سے جو ہے نا اس کے سلیبس آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اور اوپر جاتا ہے پڑھائی کے لیے، جیسے کالج میں یا کوئی پروفیسر بنتا ہے یا کسی بھی طرح کی جو ڈگری حاصل کرنے کے لیے جب پڑھائی کرتا ہے تو وہاں پر ان جو طبی حالتوں میں یعنی کہ شروعاتی دنوں میں جو جن چیزوں کو پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا درمیانی دور میں جن کو پڑھا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں پر ایک مجسم بن کر اور بڑی تفصیل سے جو ہے نا وہاں پر اس چیز کو پڑھتا ہے۔ اور ایک بچہ تبھی بڑے ہو کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اپنی طبی حالت یعنی کہ بنیادی چیزوں پر وہ مضبوطی حاصل کر چکا ہو، تب جا کر وہ آگے جو پڑھائی کالج میں کرے گا، کوئی ڈگری لینے والا کام کرے گا تو وہاں پر ان چیزوں کا استعمال کر کے آگے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ہر شعبے میں ہم ان تینوں نفسوں کا استعمال کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہم اگر ایک بزنس کے لحاظ سے لیا جائے تو قرآن مجید نے کس لطیف رنگ میں اس چیز کو بیان کیا ہے، اس چیز کو بھی مرزا صاحب نے سمجھایا ہے اور ہمیں اس سے سمجھ ملی ہے کہ اگر ہم کوئی بزنس یا کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی بنیادی چیزوں کو مضبوط کرنا ہوگا، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور جب ہم ان سب چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر آگے قدم بڑھاتے ہوئے ہم ان چیزوں کو ایک تفصیلی رنگ میں جو ہے نا سمجھنا شروع کریں گے، اور اس کو ایک تفصیلی رنگ میں اس کے پوری پلاننگ بنانا شروع کریں گے، جس کے بعد اگر ہم اس پر بھی جو ہے نا گامزن رہتے ہوئے یعنی کہ نفس لوامہ کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پھر اس کو جو ہے نا ہم پیچھے کر کے پھر ہم یہ سوچتے ہیں نہیں یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، اس طریقے سے ٹوٹل چیزوں کو جو بنیاد میں ہم نے سیکھا ہے بزنس کے، اس کو جب ہم پھر اس کو اچھی طریقے سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب نفس مطمئنہ کی حالت آتی ہے یعنی کہ جب ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ اب اس میں ایک انسان کتنی جلدی ان چیزوں کو ایکوائر کرتا ہے اور کتنی جلدی ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے بزنس میں یا اپنے علم میں یا اپنے تعلیم میں یا اپنے گھریلو حالات میں کسی بھی چیز میں اس کو کتنی جلدی سیکھ کر اس کو جاری کرتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے، اور اسی کے مطابق پھر اس کو جو ہے نا جزا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا شروعاتی میں کہ طبعی حالت، اخلاقی حالت اور روحانی حالت کیا ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے قرآن مجید نے کس طریقے سے ہمیں یہ تعلیم دینی شروع کی، اور کس طریقے سے طبعی حالت سے ترقی کرتے کرتے لوامہ کی حالت کو بھی سدھار کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک خدا تعالیٰ لے جاتا ہے۔ تو آج ایک ابتدائی ایک تعارف تھا ان تینوں نفسوں کا، اور ان تینوں نفسوں سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اجمالاً جو ہے آج اس ایپیسوڈ میں بتایا گیا ہے۔ ہم جب آگے یعنی کہ انشاءاللہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں جب ہم ذکر کریں گے تو نفس امارہ کو کس طریقے سے خدا تعالیٰ نے ہمیں اصلاح کرنے کا ایک راستہ بتایا ہے، اور اسی کے بالمقابل ہم زندگی کے کچھ شعبے پکڑیں گے، اور ان دونوں کو متوازن کرتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا خدا تعالیٰ
ہر چیز میں خدا تعالیٰ کی یہ جو بتدریجی نفس کا جو ترقی ہوتی ہے، اس کا ہر چیز میں جو ہے نا ہم استعمال کس طرح کر سکتے ہیں، ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے، آج کے لیے جو تعارفی ویڈیو کی طرح تھا، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اگلے ایپیسوڈ میں اور ان تینوں نفسوں کے بارے میں، ایک ایک نفس کی تعارف اور اس کے بارے میں، اصلاح کے بارے میں جو قرآن مجید نے فرمایا ہے اور جس کو مرزا صاحب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، اس کو ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے اور جاننا شروع کریں گے اور سمجھنا شروع کریں گے، اور اسی لحاظ سے ہم اپنی زندگی میں، اپنی عائلی زندگی یا اپنے جو ہے نا معاشی زندگی میں کس طریقے سے ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔